بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تشدید و تسہیل کے مابین احکام۔ علماء فرماتے ہیں ابتدائی شرائع میں سہولت تھی کہ حضرت نوح، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادیان میں سختی نہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں سختی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح سختی اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرح نرمی، بلکہ اس کے بین بین ہے، لہٰذا یہ دین نہایت ہی معتدل ہے۔ قسم ثالث، وہ خصوصیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ دار آخرت میں مخصوص ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کی قبر کھلے گی، سور کے سکہ سے پہلے آپ ہی کو افاقہ ہوگا، 70,000 فرشتوں کی میت میں براق پر محشر میں تشریف لائیں گے، میدان محشر میں آپ کے نام کا اعلان ہوگا، آپ کو روز محشر جنت کا سب سے خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، عرش کی داہنی جانب اور مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں لوا الحمد ہوگا، جناب آدم اور دیگر سب مخلوق آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، آپ امام النبیین، قائد اور ان کے خطیب ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی، سب سے قبل ہی سجدے سے سر اٹھائیں گے، سب سے قبل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سب سے اول ہی سفارش کرنے والے اور پہلے ہی سفارش مقبول ہوگی۔ دوسروں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے اور دوسرے اپنے بارے سوال کریں گے، آپ ہی شفاعت عظمیٰ کے مالک ہوں گے۔ آپ کی شفاعت سے ایک جماعت بلا حساب، ایک جماعت جو مستحق عذاب ہوگی جنت میں جائے گی، اور ایک جماعت کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ جہنم میں داخل ہونے والے امتیوں کو آپ کی شفاعت سے نکالا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی آپ کا امتی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ صالحین کی جماعت جن سے اطاعت و عبادت میں تقصیر ہو چکی ہوگی کی معافی ہوگی، آپ کی شفاعت سے حساب میں تخفیف ہوگی۔ مخلاف النار، کفار کے عذاب میں بھی تخفیف، کفار کے بچے عذاب سے محفوظ۔ اہل بیت جنتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، تو آپ کا سوال پورا ہوگا۔ سب سے پہلے پل سے اس حال میں گزریں گے کہ آپ کے سر اقدس کے بالوں اور چہرے سے نور چمک رہا ہوگا، جبکہ دیگر انبیاء کے 2 نور ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ کی عظمت شان۔ جب سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، ندا آئے گی، اہل محشر اپنی نگاہیں بند کر لو تاکہ بنت رسول گزر جائیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کی باب جنت کھٹکھٹائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا حوض کوثر، جو کہ سب سے بڑا ہے، آپ ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرے انبیاء جن کے لیے چھوٹے چھوٹے حوض ہوں گے۔ آپ صاحب وسیلہ ہیں، آپ کے لیے وسیلہ مخصوص ہے جو ایک جنت کا درجہ ہے۔ آپ کے منبر کی ٹانگیں جنت میں مضبوط گڑی ہوئی ہیں، اور منبر جنت کے حوضوں میں سے ایک حوض پر رکھا ہوا ہے۔ جنت کا ٹکڑا، آپ کے منبر اور محراب کا درمیانہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سب انبیاء کی تبلیغ پر گواہ طلب ہوگا، لیکن آپ سے کوئی گواہ طلب نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیگر انبیاء کی تبلیغ پر گواہ ہوں گے۔ قیامت کے روز آپ کے سوا تمام حسب و نسب ختم ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام کے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے۔ جنت میں حضرت آدم کی کنیت آپ کے نام سے ابو محمد ہوگی۔ اہل فطرہ سے آپ کے متعلق امتحان لیا جائے گا۔ حدیث میں مروی ہے کہ اہل فطرہ سے آپ کے بارے امتحان لیا جائے گا، جس نے اطاعت کی وہ جنت میں، اور جس نے نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ کے اجداد اطاعت کریں گے، آپ کے اجداد سب کے سب اطاعت کریں گے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ درجات جنت بحساب آیات قرآن۔ مروی ہے کہ درجات جنت آیات قرآنیہ کے حساب کے مطابق ہیں۔ قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ تلاوت کر، تلاوت کی آخری آیت کا اختتام تیرا مقام ہے، اور دوسری کتب سماویہ کے متعلق ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں صرف قرآن کی تلاوت ہوگی۔
اہل جنت صرف قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور فقط عربی زبان ہی بولیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو خازن کھڑا ہو کر کہے گا تو کون ہے؟ میں جواب دوں گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو جواب میں کہے گا میں آپ کے لیے کھڑا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، آپ سے پہلے کھڑا ہوا ہوں نہ آپ کے بعد کھڑا ہوں گا، واللہ اعلم۔ القسم الرابع، جو آخرت میں آپ کی امت کے لیے مخصوص ہیں۔ لوگوں میں سے سب سے پہلے آپ کی امت قبروں سے اس حالت میں نکلے گی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، محشر میں بلند مقام پر ہوں گے، ان کے لیے انبیاء کی مانند دو نور بھی ہوں گے، دوسری امتوں کے لیے ایک نور ہوگا، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نمایاں ہوں گے، ان کی ذریت ان کے سامنے ہوگی۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس امت کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، پل پر سے بجلی کی مانند گزر جائیں گے، ان کے نیک لوگ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، وہ مقبول بھی ہوگی۔ ان کے گناہوں کی سزا دنیا اور برزخ میں مل جائے گی تاکہ روز قیامت پاک و صاف ہوں، گناہ لے کر قبر میں داخل ہوں گے، بغیر گناہوں کے قبر سے نکلیں گے۔ یہ مومنین کے ان کے حق میں استغفار کی وجہ سے ہوگا۔ اس امت میں جس نے نیکی کی اور اس کے لیے جس نے نیکی کی، دونوں کا اجر اسے ملے گا۔ سب سے قبل ان کا حساب ہوگا اور لغزشیں معاف کی جائیں گی، سب مخلوق سے ان کی نیکیاں وزنی ہوں گی۔ امت محمدیہ کو حاکم عادل کا مقام حاصل ہوگا، ان کو عادل حاکم کا سا مقام حاصل ہوگا۔ یہ لوگوں بلکہ انبیاء کی تبلیغ کی بھی شہادت دیں گے۔ ہر امتی کے عوض ایک ایک یہودی یا عیسائی جہنم میں بھیجا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 بلا حساب جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، ان کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی۔ اہل جنت کی صفوف، اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں 40 دوسری امتوں اور 80 اس امت کی ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا تو وہ سجدہ میں گر جائیں گے۔ حضور کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی امتوں کے کچھ لوگ جنتی اور کچھ دوزخی ہوں گے، لیکن یہ میری امت سب کی سب جنت میں ہوگی۔ القسم الخامس، وہ واجبات جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض میں تو دیگر انبیاء بھی شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز، وطر، تہجد، مسواک، قربانی، مشاورت، فجر کی 2 رکعت، غسل جمعہ، زوال سے قبل 4 رکعت اور نماز کے لیے یا جب بھی حدث لاحق ہو وضو کا واجب ہونا مخصوص ہیں۔ بعد میں مسواک کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ ایسے استعاذہ، دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا، خواہ کتنا ہی کثیر تعداد میں دشمن ہو، جب کوئی مقابلے میں آیا تو قتل ہونے سے پہلے ظاہر نہیں ہوا۔ منکرات کی تغیر کا اظہار، خوف و خطر کا ساکت نہ ہونا، ایفائے عہد، اگر تنگ دست مسلمان مرا تو اس کے قرض کا ادا کرنا، فراق میں ازواج کو اختیار دینا، ان کے آپ کو پسند کرنے کے بعد آپ کا اختیار کر کے اپنے پاس رکھنا، ان پر کسی اور سے نکاح نہ کرنا، ان کی مکافات کے لیے تبدل کرنا، بعد میں آپ کو خوش رکھنے کے لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بغیر خلل کے کامل و مکمل نماز ادا کرنا، احسن طریقے سے سوالات اور تنقید کا جواب دینا۔ جتنے بھی لوگ علم سیاست کے مکلف ہیں اتنے آپ اکیلے ہی مکلف ہیں۔ مخلوق کے ساتھ میل جول کے ساتھ ساتھ مشاہدہ حق کے بھی مکلف ہیں۔ جس عمل کے لوگ پابند ہیں اس عمل کے آپ بھی پابند ہیں۔ حالت وحی میں دنیا سے اخذ و استفادہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو نماز روزہ معاف نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز روزہ اور دیگر احکام ساکت نہیں۔ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ 70 مرتبہ استغفار کے مکلف تھے۔ آپ کے نوافل زیادتی اجر کے لیے ہیں۔ فرائض کے تابع نوافل صرف زیادتی اجر کے ہیں، فرائض کی تکمیل کے لیے نہیں، کیونکہ آپ فرائض کما حقہ ادا کرتے۔ شب معراج کے حکم کے موافق آپ کے لیے ایک شب و روز 50 نمازیں مخصوص ہیں۔ آپ فرائض کے علاوہ 100 رکعت ادا کرتے۔ بعض نے روایت کیا ہے کہ آپ صلاۃ خمسہ کے علاوہ روزانہ 100 رکعت ادا فرماتے۔ نماز کے وقت سونے والے کو جگانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، ادعو الی سبیل ربک، اے نبی لوگوں کو اچھی تدبیر اور عمدہ نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ عقیقہ کا وجوب، ہدیہ پر کچھ عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل واجب اور ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ تنگ و دست والے کے عیال کی کفالت اور تنگ دست کی جنایات اور کفارات ادا کرتے، مکروہات پر صبر اور تنگ دست جو صبح شام رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
कि मैयत पर सब्र करना आप पर वाजिब है और लोगों से कलाम उनके अक्ल व फरासत के मुताबिक करना भी आप पर लाजिम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-किस्म सादिस, आपकी शराफत और बुजुर्गी की वजह से जो अशिया आप पर हराम है, माल, ज़कात, सदका, कफारात आप पर और आपकी आल पर और मवालिया पर अगर उनके लिए कुछ खाने को है, और अज़वाज मुतहरात पर भी बिल इजमा हराम है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप पर सदकात मुइना हराम थे और आमा जैसे मसाजिद और कुओं का पानी हराम न था। आपकी आल को आमिल बनाना और उनको नजर कफारात और उनका फरोख्त करना हराम है। किताबत, शेर गोई और किताब को देख कर पढ़ना भी ममनू है। जब हथियार पहन ले तो जब तक जंग न हो या आपके और दुश्मन के दरमियान अल्लाह ताला फैसला न कर दे तो औजार उतार जायज नहीं, यूं ही दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए भी नाजायज है। मन यानी एहसान का जिक्र करना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वाब मिल सके। आंख की खयानत की ताबियत से निकाह चीज लोगों के लिए हराम है, इसको देखना हराम है। तकबीर सुनकर पीछे रहना भी हराम है। शराब कबल अज़ बासत भी आप पर हराम थी। ऐलान नबूवत से 20 साल कबल आप पर शराब हराम हुई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक ने कभी शराब नहीं पी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कभी शराब नहीं पी, जाहिलियत में ना इस्लाम लाने के बाद। नंगे होने और शर्मगाह के खोलने की ममानियत नबूवत से 5 साल कबल हुई। अल-किस्म अल-साबिह, मुबाहात जो आपके साथ मखसूस हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाबत की हालत में मस्जिद में ठहरना, वितर सवारी पर या बावजूद वाजिब होने के बैठ कर पढ़ना। वितर में जहर से किरत, उसके अलावा सिरी किरत जायज़ है। एक रकात का कुछ हिस्सा बैठ कर और कुछ खड़े होकर जायज़ है। रोज़े की हालत, बीवी का बोसा लेना, नफ्स पर मुकम्मल एतमाद और कंट्रोल की वजह से और सोमो साइम जायज़ हैं। खाने पीने और लिबास की ज़रूरत के बावजूद आप रोक सकते हैं और मालिक पर उनका खर्च करना लाजिम है। अगर हलाक हो जाए तो उसका फदिया देकर उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबियात को देख सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महरम औरतों को देख सकते हैं और खिलवत में उनके पास बैठ भी सकते हैं। सवारी पर अपने पीछे बिठाना भी जायज़ है। 4 से ज़ायद औरतों से आप निकाह कर सकते हैं। आपके लिए जायज़ है कि 4 से ज़्यादा औरतों से भी निकाह कर लें। ऐसे पहले अंबिया पर जायज़ था। बगैर महर, इब्तिदान व इम्तहान निकाह जायज़ है कि 4 और गवाहों और औरत की मर्जी के बगैर भी आप निकाह कर सकते हैं। जब आपका किसी औरत से निकाह का इरादा हो जाए तो सिर्फ रग़बत ही से कोई दूसरा आदमी उस औरत को पैगाम में निकाह नहीं दे सकता। अगर शादीशुदा औरत के बारे दिल में रग़बत हो जाए तो उसके शोहर के लिए लाजिम है कि वो उसे तलाक दे दे ताकि आप उससे निकाह कर सकें, अगरचे आपने ऐसा नहीं किया। अगर किसी शख्स ने औरत को पैगाम निकाह दिया है तो उसके बाद आप उसे भी पैगाम अक़्द का हक रखते हैं। औरत और मर्द के वली की इजाज़त के बगैर भी जिस मर्द से चाहे निकाह कर दें, खुद अपने से भी कर सकते हैं। नीज तरफैन के वली औरत और उसके वली की इजाज़त के बगैर भी बन सकते हैं। हज़रत अमीर हमजा की दुख्तर का निकाह हज़रत अब्बास जो उसके चचा और अकरब थे की मौजूदगी में कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया कि अपने बेटे को कह कर तेरा निकाह कर दे, तो उसने, जो कि वो नाबालिग ही था, निकाह कर दिया। हज़रत ज़ैनब का निकाह अल्लाह ताला ने आपसे कर दिया तो खुद अक़्द किए बगैर उनके पास गए। अपने कलाम से वक्फे के बाद मुनफसलन इस्तिस्ना कर सकते हैं। माल गनीमत से तकसीम से पहले भी आप अपने लिए रख सकते हैं। माल गनीमत में से तकसीम से कबल भी अपने लिए जो चाहें रख लें। अपनी शहादत खुद भी दे सकते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपनी और अपनी औलाद की शहादत देना जायज़ है और ये शहादत काबिल कबूल भी है। नीज़ हदिया कबूल कर सकते हैं। दीगर हुकाम के लिए हदिया कबूल करना जायज़ नहीं। बिला शहादत हद ज़ना जारी कर सकते हैं। तोहमत ज़ना पर शहादतों के बगैर भी हद जारी कर सकते हैं और दूसरों के लिए ये जायज़ नहीं। लफ़ज़ सलात से आप जिसको चाहें दुआ दें, लेकिन हमारे लिए नबी के अलावा जायज़ नहीं। आपने अपनी उम्मत की कुर्बानी दी, लेकिन दूसरे लोग इसकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकते। आपके लिए जायज़ है खुद और अल्लाह ताला को ज़मीर में जमा कर लें। दूसरों के लिए नारवा है। जो आपको गाली दे या हजू करे, आप उसको कत्ल कर दें तो जायज़ है। फतह से कबल अराजी पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन का आपको मालिक बना दिया है और अर्ज़ जन्नत को कता कर सकते हैं। अल-किस्म अल-सामिन,
فضائل و کرامات جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، منصب صلات سے مخصوص ہیں، اور آپ اور جملہ انبیاء کا میراث میں تقسیم ہونا بلکہ صدقہ کی وصیت کرنا لازم ہے۔ جب نبی جہاد کے لیے تیار ہو کر نکلے تو ہر ایک کے لیے لازم ہے اس کی رفاقت میں تیار ہو کر نکلے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: مدینہ میں رہنے والوں اور دیہاتیوں کو مناسب نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ یہ حکم بعد کسی خلیفہ راشد کے لیے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بنات کا کسی کو بھی دیکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی شہادت وغیرہ اپنا چہرہ اور بازو وغیرہ ننگے کر سکتی ہے، نہ مشفہتاً سوال کر سکتی ہیں۔ ازواج مطہرات اور بنات رسول کو نماز مکان کی چھت پر پڑھنا منع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و بنات مکان کی چھت پر نماز پڑھنا ممنوع ہے، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے بعد نکاح نہیں کر سکتی۔ ازواج مطہرات کے لیے لازم ہے کہ آپ کے بعد آپ کے گھر میں رہیں، دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ازواج مطہرات و آل رسول کے لیے جنابت و حیض وغیرہ کی حالت میں بھی مسجد میں بیٹھنا جائز ہے۔ آپ اگر بلا ناغہ بیٹھ کر نوافل ادا کریں، اس کا ثواب بھی قیام والے نوافل کے برابر ہے۔ نمازی کو نماز کی حالت میں بھی جواب دینا واجب ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں تو حالت نماز میں بھی جواب دینا لازم ہے۔ یہی حکم دیگر انبیاء کے لیے بھی ہے۔ رسول کے پیچھے ضحک سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ضحک یعنی بلا آواز ہنسنا سے بھی نماز نہیں، بلکہ یہ حکم صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام کو گھر سے بلانا حرام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں جلوہ افروز ہوں تو دروازے سے آواز نہیں دے سکتے، اور نہ ہی دور سے آپ کو آواز دینا جائز ہے۔ آپ کے فضلات طیب ہیں، آپ کا پیشاب، بزاز، خون و دیگر فضلات طیب و طاہر ہیں، بلکہ آپ کے پیشاب کا پینا شفا ہے۔ جو آپ کو سب و ستم کرے اسے قتل کیا جائے گا۔ آپ کی اہانت کفر، آپ کی آل اور اصحاب سے محبت امت پر فرض ہے، کسی نبی کی زوجہ فاحشہ نہیں۔ آپ کی بنات کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ ہر نبی کی اولاد اس کی صلب سے پیدا فرمائی، لیکن میری اولاد علی مرتضیٰ کی صلب سے پیدا فرمائی۔ آپ کی بنات پر دوسری عورت سے نکاح منع ہے۔ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد اس کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی جائز نہیں۔ بعض علماء نے قیامت تک کی اولاد کے لیے یہی حکم بیان کیا ہے۔ رشتہ سحر ذریعہ نجات ہے۔ جان بین میں سے جس طرح بھی رشتہ سحر آپ سے قائم ہو گیا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ محراب رسول میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو۔ محراب رسول میں کھڑا ہو کر صلاۃ نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی داہنی جانب نہ بائیں جانب لفظ رحمت سے آپ کے لیے دعا مانگے، نہ کہ لفظ دعا کے ساتھ۔ انگشتری پر محمد رسول نقش نہیں کرا سکتا۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ اپنی انگشتری پر محمد رسول اللہ کا لفظ کندہ کروائے۔ غضب و رضا کی حالت میں آپ سے حق کلمہ ہی نکلتا ہے۔ ناراض ہوں یا راضی، کسی حالت میں بھی آپ کی زبان حق ترجمان سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ خواب میں آپ کی زیارت حق ہے، ایسے ہی جملہ انبیاء۔ انبیاء کو اغما و جنوں نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام بے ہوشی اور جنون وغیرہ کی بیماریوں سے محفوظ ہیں، اور نہ ہی عام لوگوں کی طرح ان کی نیند ہوتی ہے۔ انبیاء عیوب و نقائص سے پاک ہیں۔ حاصل کلام ہر وہ عیب اور نقص جس سے لوگ متنفر ہوں، انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں۔ احکام کو کسی کے لیے مخصوص کرنے کا آپ کو حق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جس حکم کو جس کے لیے چاہیں مخصوص کر سکتے ہیں، جیسے حذیمہ کی شہادت 2 مردوں کے برابر قرار دینا، خولہ بنت حکیم کو نوحہ کی اجازت دینا، اسماء بنت امیس کے لیے سوگ کی رخصت دینا، ایک شخص کا 2 نماز پڑھنے کی شرط مسلمان ہونے کی لگانا، اور آپ کا اسے قبول فرمانا، مہاجرین کی عورتوں کو ان کے مکانات کا وارث قرار دینا کیونکہ وہ مہاجرات ہیں، ان کے پاس مکان نہیں، جیسا کہ کتاب الفرائض میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بجائے طلوع فجر کے سورج کے طلوع ہونے سے روزہ رکھتے، نیز اپنے اہل بیت کے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ ظاہر ہے یہ ان کی خصوصیت ہے۔ آپ ہر طرف روز شب میں یکساں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے سامنے دیکھتے، ایسے دائیں بائیں اور پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے، نیز دن کے اجالے کی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے۔ آپ کے لعاب دہن سے کڑوا پانی شہد کی طرح شیریں ہو جاتا۔
آپ کی آواز اتنی دور سنائی دیتی جہاں کسی بلند آواز سے بلند آواز کی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔